اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس کو فرائض الصمتین میں نقل کیا گیا ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 66، مجاہد سے روایت ہے، عن مجاہد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجاہد روایت کرتے ہیں کہ ختمی مرتبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حالت یہ ہے، کیفیت یہ ہے کہ خرجہ، وہ اپنے گھر سے نکلے، وہو آخذ بید فاطمہ علیہ الصلاۃ والسلام، حالت یہ ہے کہ وہ حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کے بعد کہا، فقال من عرف ہذہ فقد عرفہا، کہ جو اسے پہچانتا ہے، جانتا ہے، وہ جانتا ہے، ومن لم یعرفہا، اور جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ فہیا فاطمۃ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ یہ فاطمہ بنت محمد ہے، میری بیٹی ہے۔ اس کے بعد رسول اسلام فرماتے ہیں کہ وہیا بضعۃ منی، یہ فاطمہ میرا جز ہے، میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ وہیا روحی التی بین جنبی، یہ میری وہ روح ہے کہ جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان میں ہے۔ فاطمہ وہیا قلبی وہیا روحی التی بین جنبی من آذاہا فقد آذانی، جس نے اسے اذیت دی، جس نے اسے پریشان کیا، اسے غضبناک کیا، اس نے مجھے اذیت دی۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھ رسول کو اذیت دی، گویا اس نے اللہ کو اذیت دی۔ ناظرین کرام، یہ روایت شیعہ مسلک میں بھی اور مسلمانوں کی معتبر کتاب جس کا میں نے حوالہ ذکر کیا فرائض الصمتین میں بھی نقل ہوئی ہے، اس کے علاوہ دیگر کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ غور کی بات یہ ہے کہ ہم جیسے گنہگار اگر کلام کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ کلام میں خطا ہو، کبھی کسی کی تعریف میں، کسی کی محبت میں ہم افراط و تفریط کا شکار ہو جائیں، کبھی ہمارے کلام میں مجاز ہو، کبھی ہمارا مقصود کچھ اور ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم مغالطے سے بھی کام لیں، سامنے والے کی محبت میں ہم غلو کر جائیں، ہم سے مغالطہ ہو جائے۔ لیکن کون کہہ رہا ہے، جس کے سلسلے میں قرآن آواز دے رہا ہے، وما ينطق عن الہویٰ، کہ میرا رسول ہوا و ہوس، خواہشات نفس کی وجہ سے نطق نہیں کرتا، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یعنی یہ وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے، یعنی جو وحی پروردگار ہے وہی کلام رسول ہے۔ یہ اس کے علاوہ قول معصوم، قول رسول، فعل رسول، رسول کا عمل، اور تقریر رسول، رسول کسی عمل کو دیکھ کر خاموش ہو جائیں، تو یہ تینوں ہمارے لیے حجت ہے۔ یہ برادران اہل سنت اور مسلمین کے نزدیک بھی معتبر ہے۔ تو اب رسول اسلام وہی کہیں گے کہ جو وحی پروردگار ہوگی، رسول کا قول، فعل، عمل اور تقریر یہ سنت ہے، یہ حجت ہے ہمارے لیے۔ تو اب رسول اگر کلام کریں گے تو نہ کسی کی محبت میں کریں گے، نہ کسی کی منقصت میں کریں گے، اور نہ ہی ان کے کلام میں مغالطہ ہوگا، نہ غلو ہوگا۔ جہاں پر قرینہ ہو وہاں مجاز جو ہے مقصود ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ اصالت الحقیقہ، یعنی حقیقت جو ہے وہ اصل کیا ہے، حقیقت پر مبنی کلام ہو، مجاز قرینے کا محتاج ہوتا ہے۔ اب اگر یہ گفتگو واضح ہو گئی ہو تو رسول اسلام کی حالت یہ ہے کہ شہزادی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور مہاجرین و انصار کے مجمع سے یہ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ پہچان لے کہ یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، بنت محمد ہے، اور یہ میرا حصہ ہے، میرا جز ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے۔ گویا فاطمہ کو اذیت دینے والا وہ رسول کو اذیت دینے والا۔ اس میں
اہم ترین شے یہ ہے، چیز وہ ہے کہ وہیا روحی التی بین جنبے، فاطمہ میری وہ روح ہے کہ جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان۔ تمام برادران اہل سنت متفق علیہ ہیں اس بات پر کہ رسول تمام انبیاء و مرسلین سے افضل ہے، اولو العزم سے افضل رسول اسلام کی ذات۔ لیکن جہاں اہل بیت کی بات آتی ہے تو وہاں پر یہ گفتگو ہوتی ہے کہ کیسے اہل بیت یا مولائے کائنات وہ نبی سے، کسی نبی سے افضل ہو جائیں گے۔ رسول کے سلسلے میں متفق علیہ فیصلہ ہے کہ رسول اسلام تمام اولو العزم میں اشرف ہیں، افضل ہیں، برتر ہیں۔ تو کیا روح رسول تمام انبیاء کی روح سے افضل نہیں ہوگی؟ یہ میرے جملے نہیں ہیں، احمد ابن حنبل کا گھر ہے، کچھ چاہنے والے آئے، کچھ مسلمین آئے اور ان کے فرزند نے دروازہ کھولا، بیٹھے، تشریف فرما ہوئے، گفتگو ہوئی کہ کیا فاطمہ اولو العزم میں رسول اسلام کے بعد تمام اولو العزم سے افضل ہیں؟ تو ایک مرتبہ احمد ابن حنبل مسکرا کر کہتے ہیں کہ کیا تم نے یہ روایت نہیں سنی، نہیں پڑھی کہ وہیا روحی التی بین جنبے، فاطمہ میری وہ روح ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔ تو کیا تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ کیا روح رسول تمام انبیاء کی روح سے افضل نہیں ہے؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ یعنی خود ہم غور کریں، یہ اب روح رسول تمام انبیاء کی روح سے افضل ہے، تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جو نفس رسول ہو، آیت مباہلہ نے جسے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سے تعبیر کیا، نفس رسول، علی نفس رسول ہیں، تو کیا رسول کا نفس تمام انبیاء اولو العزم میں برتر اور افضل نہیں ہو سکتا؟ اس کے علاوہ خود رسول اسلام نے مولائے کائنات کے سلسلے میں بھی یہ جملہ کہا ہے کہ علی منی وانا منہ وروحہ من روحی، علی کی روح میری روح ہے۔ لہٰذا فاطمہ کو بھی روح کہا، مولائے کائنات کو بھی رسول اسلام نے روح کہا۔ اب اگر رسول افضل ہیں تو اولو العزم میں بعد رسول اگر افضل ترین کوئی شخصیت ہے تو مولائے متقیان کی ہے، اور مولائے کائنات کفو ہیں جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے، کہ جس کے سلسلے میں جناب ام سلمہ روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اسلام نے فرمایا لو لم یخلق علی، اگر اللہ نے علی کو خلق نہ کیا ہوتا لما کانا لفاطمۃ کفون، تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، کوئی کف نہ ہوتا۔ یعنی رسول اسلام نے فرمایا فاطمہ میری روح ہے، میرا ٹکڑا ہے، میرے پہلوؤں کے درمیان میری روح ہے۔ اور رسول اسلام نے علی کے لیے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ لہٰذا علی اور فاطمہ دونوں ایک دوسرے کے کف ہیں۔ یہ گفتگو ہو ہی نہیں سکتی کہ کیا ازواج رسول سے فاطمہ افضل ہیں، کیا امہات المسلمین سے فاطمہ افضل ہے یا نہیں، کیا جناب مریم سے فاطمہ افضل ہیں یا نہیں۔ یہ گفتگو اصلاً مقصود ہی نہیں ہے جب فاطمہ روح رسول ہے۔ رسول تمام انبیاء سے افضل ہیں تو جو روح رسول ہے وہ بھی رسول کے بعد تمام انبیاء سے افضل ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔